اس وقت قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے حالات کیسے چل رہے ہیں اس کا اندازہ آپ اظہر مشوانی کی اس بات سے لگا لیجئے جو آپ کی سکرین کے اوپر چل رہی ہے۔ کہتے ہیں جی تحریک انصاف کے حق میں کوئی لیگل ریمارکس آ رہے ہوں تو اسے غصہ آ جاتا ہے، آگے چلیں، جواب نہ دیں، بحث نہ کریں۔ جب کسی اور پارٹی کا وکیل آئے تو اسے بلا روک ٹوک بولنے دیتے ہیں، بلکہ خود اس وکیل کی معاونت کرتے ہیں۔ منافقت اور نفرت کی معراج پر پہنچا ہوا چھوٹا آدمی محمود خان اچکزئی کی بات سنے کہتے ہیں موت آئے یا گولیاں برسائی جائیں اب پیچھے نہیں ہٹنا۔ باجوڑ سے خیبر تک پشتونخوا وطن ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیا، ہمارے آباء و اجداد نے جان کی قربانی دے کر اس کی حفاظت کی ہے۔ فواد چودھری کی بات سنے کہتے ہیں مجھے تو دھمکیاں مل رہی ہیں کہ 20 کو گھس کر مار چکے ہیں، 21ویں اب تم ہوگے، ابھی تو اپنوں سے بچ رہا ہوں۔ سمینہ پاشا کا جواب سنیں جو نواز شریف کو انہوں نے دیا ہے، کیونکہ نواز شریف نے کہا تھا میں آپ کے پاس جمہوریت کی بالادستی کے لیے گیا تھا، لیکن پچھلے 25 سال سے آپ کا رویہ ایک روٹھے ہوئے بندے جیسا ہی رہا ہے۔ میں نواز شریف کے کمرے سے اے سی اتار لوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اب تم جیل میں ہو، میرا تو کبھی دھیان بھی نہیں گیا تمہارے اے سی کی طرف، تم ایک کے بجائے 2 لگوا لو، نواز شریف کو کوئی اعتراض نہیں۔ سمینہ پاشا نے جواب دیا میاں صاحب آپ جتنی مرضی بڑی بڑی باتیں کر لیں، جیل میں قید ایک بوڑھی عورت سے ہارنے کے بعد جعلی جیت پر اسمبلی میں بیٹھ کر آپ کے منہ سے جمہوریت کی مضبوطی کی باتیں جچتی نہیں ہیں۔ علی بخاری کی بات سنے کہتے ہیں کچھ وکلا عمران خان کے پاس مریم نواز کی غیر اخلاقی معاملے کے ثبوت پکڑ کر لائے اور کہا اس پر مریم پر کیس بنے گا، دنیا کے سامنے تماشا لگے گا۔ عمران خان نے کہا ہرگز نہیں، میں ایسے گھٹیا کام نہیں کرتا، یہ واقعہ میرے سامنے کا ہے اور یہ ہے عمران خان۔ سلمان درانی کی بات سنے کہتے ہیں چینی بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ ہم نے صرف ایک منگتے کو دورے کی اجازت دی تھی، ایتھے تے پوری جنج ٹر پئی واجیاں نال۔ اب یہ آپ والد صنم جاوید خان کی بات سنے کہتے ہیں جب صنم کو غیر قانونی حراست میں بھی 4 دن ہوئے تھے تو بی بی 47 نئے پیغام بھیجا کہ ناک سے لکیریں نکلواؤں گی، جس پر صنم نے کہا وہ میں تمہاری نکلواؤں گی، مریم اور ہینڈلر ذمہ دار ہیں۔ سلمان صفدر کی بات سنے کہتے ہیں کہ پراسیکیوشن یہ بات کرتی رہی کہ سائفر کے بغیر کیس سنا جا سکتا تھا، جب یہ ثابت کرنے کا وقت آیا تو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نواز شریف کہتے ہیں یہ لوگ مریم نواز کو باہر سے بھی گرفتار کر سکتے تھے، لیکن ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح مجھے توڑ سکیں۔ آسمہ چودھری کی بات سنے کہتی ہیں جیل کے اس کمرے کا مکین پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ جس نے 8 فروری کے انتخاب میں سب سے زیادہ ووٹ لیے، وہ جیل سے بھی اس نظام پر بھاری ہے اور بیانیہ بھی اسی کا چلتا ہے۔ اب یہ ایک اور گنڈا پور صاحب کی بات سنے۔ گنڈا پور صاحب نے صاف بتا دیا کہ جرنلستان کو مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ 1971 میں ذوالفقار بھٹو کو اقتدار دینے کے لیے ملک توڑوا دیا، آج پھر تاریخ دہرا رہے ہو۔ خیبر پختونخوا میں مزید ٹیکس نہیں لگانے دیں گے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اعلان۔ علی امین گنڈا پور کی بات سنے ایک اور کہتے ہیں خدا کی قسم اسلام آباد تو کیا تم پاکستان بھی نہیں رہو گے، پاکستان تمہارے باپ کا نہیں، 2 دن میں کشمیر والوں نے تمہاری ہوا نکال دی، پشتون نکل آیا تو تمہارا پتہ بھی نہیں چلنا۔ شیخ رشید کی بات سنے کہتے ہیں میرا ضمیر نہیں مانا کہ کسی بیوی کے بارے میں نازیبا باتیں کروں، حالانکہ میں نے حلف دیا ہے کہ میں نہ بشرا بیگم کو جانتا ہوں نہ کبھی ان سے ملا ہوں۔ اور یہ مقبول جان کی بات سنے کہتے ہیں عمران خان کو ہر لحاظ سے سولیٹری کانفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے، اس چھوٹے سے سیل میں نہ دھوپ آتی ہے نہ تازہ ہوا، باقی حکمرانوں نے جس شاہانہ انداز میں جیل کاٹی میں خود اس کا عینی شاہد ہوں، قوم اندھی نہیں ہے، ان کو سب نظر آ رہا ہے۔ نجم سیٹھی کی بات سنے کہتے ہیں محسن نقوی کی وہاب ریاض کے ساتھ دوستی نے ٹیم کو اس حالت پر پہنچایا ہے، پہلے محسن نقوی نے وہاب ریاض کو وزیر کھیل بنایا اور اب چیف سلیکٹر، وہاب ریاض پر بہت داغ ہیں، محسن نقوی کی اور وہاب ریاض کی دوستی کی وجہ سے ٹیم کی یہ کارکردگی ہے۔ عمر ایوب خان کی بات سنے کہتے ہیں ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھی اظہر مشوانی کے 2 بھائیوں کو اٹھا کر لے گئے، خلائی مخلوق کیوں تشدد کر رہی ہے، ویگو کلچر کی مذمت کرتے ہیں۔ اعظم سواتی کی بات سنے کہتے ہیں دنیا میں افواج صرف جنگیں لڑتی ہیں، یہ پاک فوج ہی کی ہمت ہے کہ ملک کے دفاع کے ساتھ کھیتی باڑی، پراپرٹی ڈیلنگ، شادی ہال اور کئی قومی اداروں کو چلا رہی ہے، حتیٰ کہ محب وطن سیاسی پارٹیوں کو بنانے، چلانے اور حکم نہ ماننے کی صورت میں گرانے کے فرائض بھی انجام دے رہی ہے۔ ابھی علی شیرازی کا ٹویٹ دیکھیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہوئی ہے، اس لیے میں نے اس کو اپنی ویڈیو میں ایڈ کر دیا۔ کہتے ہیں ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے جو فیصلے قرآن کو پڑھ کے ہونے چاہیے ہم لوگ وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کرتے ہیں۔ حماد اظہر کی بات سنے کہتے ہیں آج کل فسطائیت کے ٹاؤ ٹی وی پر کہتے پھر رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں نرم رویہ اور سینر ایلیمنٹس افراد کو آگے آنا ہوگا جو مذاکرات کی طرف معاملے کو لے کر جائیں۔ ایک بات کان کھول کر سن لیں، تحریک انصاف صرف عمران خان کے حکم پر چلتی ہے، صرف اب مرد کلندر فیصلہ کرے گا کہ کس سے اور کن شرائط پر مذاکرات ہوں گے اور وہ کون کرے گا۔ علی امین گنڈا پور کی بات سنے کہتے ہیں ہم اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں اور چھیننا جانتے ہیں، حق کے لیے مرنا بھی جانتے ہیں، اداروں کے نام پر اسٹیبلشمنٹ کے نام پر جو مذاق شروع کیا ہے اب یہ نہیں چلے گا۔
हबीब अकरम की बात सुने, कहते हैं अगर आज डिजिटल मीडिया हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ा रहा है तो डिजिटल मीडिया वालों को दहशतगर्द कैसे कह सकते हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह की बात सुने, कहते हैं ये सारा मामला अवाम का है, अवाम को डिसफ्रेंचाइज नहीं किया जा सकता, अवाम से उनका हक नहीं लिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को गलती को दुरुस्त करना चाहिए था। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन सियासी जमात के तौर पर लड़ा। शेख रशीद की बात सुने, कहते हैं सनम जावेद और आलिया हमजा झांसी की रानी नहीं हैं जो आप इन्हें एक जेल से दूसरी जेल ख्वार कर रहे हैं। ये पढ़ी लिखी खवातीन हैं, खुदारा बस कर दें। सुहेल बड़ाइच कहते हैं कोई माने ना माने धुआं तो मुसलसल उठ रहा है, सवाल ये है कि क्यों उठ रहा है और कहाँ से उठ रहा है। इसका आसान जवाब ये है कि अहले इक़्तिदार और अवाम में एक बहुत बड़ा खला है। महमूद खान अजगज़ई की बात सुने, कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है मगर वो मान नहीं रहे। आरिफ हमीद भट्टी की बात सुने, कहते हैं बड़े भाई ने छोटे भाई को सख्ती से हिदायत की है कि इक़्तिदार लिया है तो अख्तियार भी लो। छोटा भाई कहता है इक़्तिदार दिलाया गया है, आप तो खुद हार गए थे, मुख्तार गल वध गई है। इसके बाद अब ये महमूद खान अजगज़ई की बात सुने, कहते हैं फ़ौज और जासूसी इदारों को हम सलाम करेंगे लेकिन इन्हें सियासत से तौबा करनी होगी। इरशाद भट्टी कहते हैं तोशा खाना का किसी से कोई सवाल नहीं हुआ, बस इमरान खान से सवाल हो रहा है। वाहिद कौमी सियासतदान है इमरान खान जिसकी बाहर कोई जायदाद नहीं है, बाकी जितने सियासतदान हैं सबकी बाहर जायदादें हैं, लेकिन सवाल इमरान खान से हो रहा है। मुराद सईद की बात सुने, कहते हैं आज इस मुल्क पर जिन अंधेरों की हुक्मरानी है, ये जो हम अपने मुल्क में बेअमान हैं, जो अपने ही मुहाफिज हमारी शाहरग पर पंजे गाड़ कर हमारा दम घुटने पर मिसर हैं, ये जो ज़बानों पर कदगने हैं, हर ज़ई शूर ज़ेर अताब है, हर सवाली के सर को सूली का धड़का है, जो बदकुमाश हमारे हुक्मरान हैं। आज की शाम पहाड़ों की पुष्ट पर गरूब होने वाला सूरज इस तवील तारीख शब के इख्तितामी घड़ियों की नवीद है। अब ये ख्वाजा आसिफ की बात सुने, जिनको फयाज शाह ने जवाब दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा हमने IMF की तमाम बातें मान ली हैं मगर फिर भी प्रोग्राम बहाल नहीं हो रहा। फयाज शाह ने कहा IMF वालों की गंदी वीडियोस रिलीज करके देख लो, शायद काम बन जाए। अली अमीन गंडापुर की बात सुने, कहते हैं आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले सुन लें कि वो वक्त आएगा कि हम आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के मुताबिक फांसी देंगे। ये सारे वो बयानात नाज़रीन गिरामी सामने आ रहे हैं कि जिनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसकी दूसरी जानिब आप नून लीग के बयानात देखें, आपको उनके लीडर, उनके रहनुमा कहीं नजर नहीं आएंगे कि वो कोई बयान दे रहे हों, टीवी के ऊपर आके बैठे हों या अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करे, कुछ नहीं नजर आ रहा। और ये आप देख लीजिए कि यहाँ पे हालात जो हैं वो किस किस्म के बने हुए हैं। बहरहाल हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस सद का जारी दुआ का हिस्सा बनना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिखिएगा। और अगर अब तक आपने बगा फैक्ट्स फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।